امریکہ اور ایران کے درمیان آبدہ ہرمز پر پھر کشیدگی، پاسداران انقلاب کا بحری جہاز پر وارننگ فائر، جواب میں امریکہ کے ایران پر فضائی حملے، چابہار، بوشہر، قشم اور بندر عباس میں دھماکے، کنارک، پیناب اور سرک میں بھی بارود کی برسات۔ سینٹ کام کے مطابق پاسداران انقلاب نے قبرص کے پرچم بردار جہاز پر حملہ کیا۔ حملے کے ارکان لاپتہ ہیں۔ آگ لگنے کے باعث جہاز سفر کے قابل نہیں رہا۔ فائرنگ کے جواب میں ایران میں 140 مقامات پر حملے کیے۔ ایران کو مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کا موقع دیا لیکن وہ وعدوں پر عمل کرنے میں ناکام رہا۔ ایران کو حملوں کی قیمت چکانا ہوگی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کہتے ہیں کہ ایران نے غلط فیصلہ کیا، وہ نتائج بھگت رہا ہے۔ ایران کے عمان، قطر، اردن، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اہداف پر حملے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق عمان کی بندرگاہ دوقم میں امریکی طیارہ بردار بحری جہازوں کے لیے استعمال ہونے والے لاجسٹکس پورٹ مراکز اور ایندھن بھرنے والے پلیٹ فارمز کو نشانہ بنایا۔ قطر میں العدید فضائی اڈے پر بھی بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ جنگی طیاروں کی دیکھ بھال اور مرمت کا مرکز اور ایک اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کر دیا گیا۔ کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے زیر استعمال پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام، اسلحہ گودام اور ریڈار تنصیب کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا اردن کے سلطان حسن ایئر بیس پر امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور MQ-9 ڈرونز کا ہینگر تباہ کر دیا۔ ایران کا امریکی مداخلت ختم ہونے تک آبدہ ہرمز بند رکھنے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایک بحری جہاز کے غیر منظور شدہ راستے سے گزرنے کی کوشش پر کارروائی کی۔ موجودہ صورتحال میں کسی جہاز کو آبدہ ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر دشمن نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو اسے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق آبدہ ہرمز کے انتظامات ایران کے اختیار میں ہیں۔ جنوبی بحری راستہ معاہدے پر عمل درآمد میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ جہازوں کو نیویگیشن بند کر کے گزارنا غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ امریکہ معاہدے کا احترام کرے یا ذمہ داریوں سے دستبردار ہو۔ ایران توقعات سے زیادہ طاقتور اور ہر جنگ کے لیے تیار ہے۔ یک طرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو چکا۔ عہد چکنی کے بعد اب امریکہ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسپیکر باقر قالیباف کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام۔ کہا مستقبل میں تعلقات اور معاہدے باہمی مفادات اور برابری کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ ہم نے کہا تھا وعدہ پورا کرو یا قیمت چکانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب حقیقت سامنے آ چکی۔ باقر قالیباف نے امریکہ کے ساتھ خفیہ MOU کے آرٹیکل 5 کی اصل کاپی سوشل میڈیا پر پبلک کر دی۔ معاہدے کے تحت آبدہ ہرمز کا 60 روز کے لیے مفت اور محفوظ راستہ مشروط۔ پاکستان کا فریقین پر اسلام آباد MOU کے مطابق کشیدگی میں کمی اور تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا خوددار امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد اور مؤثر راستہ۔ پاکستان امن و استحکام اور مثبت کردار کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کا باہمی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ عمان کی آبدہ ہرمز میں 2 الگ بحری راہداریوں کی تجویز۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنوبی راہداری سے آزادانہ بحری آمد و رفت جاری رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ شمالی راہداری استعمال کرنے والے جہازوں کو ایران سے پیش کی اجازت درکار ہوگی۔ مجوزہ معاہدے میں جہازوں پر کسی قسم کا ٹول عائد نہیں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے مطابق آبدہ ہرمز سے متعلق عمانی تجویز کا حتمی فیصلہ تہران میں ہوگا۔ قیادت مشاورت کے بعد ہی تجویز پر حتمی فیصلہ کرے گی۔ امریکہ کی ایران میں مسلط جنگ کے سخت ناقد سینیٹر لنزے گراہم 71 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ لنزے گراہم 2003 سے امریکی سینٹ کے رکن تھے۔ سینٹ بجٹ کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ لنزے گراہم دفاع، خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی امور ریپبلکن پارٹی کی اہم آواز سمجھے جاتے تھے۔ مشرق وسطی سے متعلق خارجہ پالیسی پر اپنے موقف کے باعث عالمی سطح پر نمایاں مقام حاصل کیا۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی 74 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ شاہی دربار کی تصدیق۔ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے 1995 سے 2013 تک قطر پر حکمرانی کی۔ ان کے دور حکومت میں قطر نے قدرتی گیس کی بدولت غیر معمولی معاشی ترقی حاصل کی، عالمی سطح پر اپنا اثر و رسوخ بڑھایا اور قطر اہم علاقائی اور بین الاقوامی طاقت کے طور پر ابھرا۔ اسلام آباد ایک بار پھر سفارتی سرگرمیوں کا مرکز۔ OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین کا آغاز۔ کانفرنس میں 57 رکن ممالک کے نمائندے شریک۔ افتتاحی اجلاس کل وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا مریم نواز اور شیزہ فاطمہ سمیت حکومتی شخصیات کانفرنس میں شریک ہوں گی۔ بین الاقوامی میڈیا اور مبصرین بھی OIC خواتین کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ پاکستان میں پہلی بار OIC خواتین کانفرنس کی میزبانی اعزاز ہے۔ ذمہ داری احسن انداز میں نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔
بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی تابڑتوڑ کارروائیاں۔ آپریشن شابان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 64 ہو گئی۔ 5 جولائی سے جاری مختلف آپریشنز میں اب تک مجموعی طور پر 102 خارجیوں کو جہنم حاصل کیا جا چکا۔ دشوار گزار پہاڑی علاقوں اور خفیہ ٹھکانوں میں چھپے دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے نشانے پر حکومت اور سیکورٹی ادارے دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی آپریشن شابان میں سیکورٹی فورسز کی کامیابیوں کو خراج تحسین۔ کہا قوم سیکورٹی فورسز کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دہشت گرد عناصر کے لیے پاکستان کی سرزمین پر کوئی جگہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اسکول ایجوکیشن سے متعلق خصوصی اجلاس۔ وزیر تعلیم رانا سکندر کو ہر ہفتے اسکول میں کلاس لینے کی ہدایت۔ پنجاب میں پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن کا ڈیجیٹل نظام زیر غور۔ ٹیوشن سینٹرز کی رجسٹریشن اور ڈیجیٹل میپنگ کے لیے تجاویز طلب۔ سرکاری اسکولوں میں 43 لاکھ طلباء کی انرولمنٹ کا ہدف حاصل کیا۔ پیپ اساتذہ کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹ لازمی قرار۔ 1,38,000 پیپ اساتذہ کے بینک اکاؤنٹس کھولے جائیں گے۔ ریاستی اداروں پر حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ منفی سوچ اور سوشل میڈیا پر بیجا تنقید معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی شرپور شریف میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا وزیراعظم کی مسلسل کوششوں اور خارجہ پالیسی کے نتیجے میں آج دنیا پاکستان کے ایک اہم ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ تاریخ میں پہلی بار امریکہ، چین اور روس سمیت دنیا کے مختلف ممالک پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اب حکومت عوامی فلاح کی طرف توجہ دے گی اور مستحکم معیشت کے ثمرات عوام تک پہنچائے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا بجٹ بڑھا کر 191 ارب روپے کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات شفیع جان کہتے ہیں رقم فرنٹ لائن اضلاع، سی ٹی ڈی اور سیف سٹی منصوبوں کے لیے مختص کی گئی۔ جدید اسلحہ، ڈرونز، اینٹی ڈرون سسٹمز، تھرمل کیمروں، بلٹ پروف گاڑیوں اور فورنزک لیبارٹری کے لیے بھی اربوں روپے مختص کیے۔ گزشتہ 6 ماہ میں اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے دہشت گردوں کے 341 ڈرون حملے ناکام بنائے گئے۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ آزاد کشمیر انتخابات، سیاسی سرگرمیاں تیز۔ پیپلز پارٹی کو سیاسی دھچکا۔ سردار نیاز خان پاکستان پیپلز پارٹی سے استعفیٰ دے کر ساتھیوں سمیت نون لیگ میں شامل۔ سردار نیاز خان کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں سابق وزراء سردار میر اکبر، مشتاق احمد منہاس اور امتیاز نسیم نے پیپلز پارٹی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ ضلع باغ کی دونوں نشستیں جیت کر حکومت بنائیں گے۔ جلاس کے حلقہ جی بی اے 15 اور جی بی اے 17 میں ری پولنگ۔ دیگر حلقوں سے افراد کے داخلے اور غیر متعلقہ افراد کی آمد روکنے کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ صرف مجاز افراد کو ہی پولنگ اسٹیشنز اور متعلقہ علاقوں میں داخلے کی اجازت۔ انتظامیہ کی شہریوں سے امن و امان برقرار رکھنے کے تعاون کی اپیل۔ حلقہ جی بی اے 17 میں پوسٹل بیلٹ پیپرز کی تصاویر شامل۔ میڈیا پر وائرل شفاف انتخابی عمل پر سوالات اٹھ گئے۔ پوسٹل بیلٹ پیپرز کے ساتھ قومی شناختی کارڈ بھی نظر آ رہا ہے۔ عوامی حلقوں کا تحقیقات اور حقائق سامنے لانے کا مطالبہ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں تیز بارش۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی بادل خوب برسے۔ گجرات کے نشیبی علاقے زیر آب۔ حافظ آباد، دسکا، وزیر آباد، گوجرانوالہ، خوشاب، پھالیا، کوٹرا دکشن، پنڈی بھٹیاں، سانگلہ ہل میں بارش سے موسم خوشگوار۔ کنگن پور، چونڈا، پسرور، میاں والی، شیخوپورہ، کلورکوٹ اور فاروق آباد سمیت متعدد علاقوں میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ کئی مقامات پر سیوریج کا نظام متاثر اور سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی اسلام آباد، بالائی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان۔ شمالی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ این ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ۔